مگر لوگوں کی نصیحت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر رب کی پناہ مانگتے ہیں. یہ مشرکین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے خاص طور پہ. ثم اذا کشف الضر عنکم، اور پھر جب وہ تم سے اس برائی کو ٹال دے، اس تکلیف کو دور کر دے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے. کہتا ہے فلاں بت نے جو ہے بچا لیا، فلاں بت کی وجہ سے میں بچ گیا، فلاں کی وجہ سے میری جان بچ گئی. یہ عزیزان محترم رب کریم کی پہچان کا جذبہ اور اس کی طرف دہائی دینے کا جذبہ اللہ نے ہر انسان کے اندر فطرت پر رکھا ہے. حتیٰ کہ وہ بت پرست جنہوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں بھی جو لوگ جنہوں نے ڈھیروں خدا بنائے ہوئے ہیں، جب کبھی پھنس جاتے ہیں تو اس وقت پھر وہ اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جس کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، جس کا احساس دلوں میں ڈالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میرے ایک دوست انگلینڈ میں ہوتے ہیں، چودھری شاہد صاحب، تو انہوں نے ایک عرصہ سمندروں میں گزارا، سمندری جہازوں پہ وہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے کسی جہاز کا بتایا کہ بہت بڑا جہاز دنیا کا تھا وہ، اور فرانس کی کمپنی کا تھا. ایک مرتبہ کہنے کہ ہم سمندر میں تھے اور اچانک طوفان آ گیا، اور طوفان اتنا شدید ہو گیا کہ جہاز ترکے کی طرح ڈول رہا تھا، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. جہاز کے دیگر ملازمین جو عیسائی تھے وہ بھی اپنے خدا کو یاد کر کر کے تھک گئے. پھر وہ لوگ، وہ شاید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس آئے اور کہتے ہیں آپ اپنے خدا کو یاد کرو، تمہارا خدا جو ہے مشکل میں مدد کرتا ہے، وہ کام آتا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان جس خدا پہ یقین رکھتے ہیں وہی حقیقی خدا ہے، وہی کام آنے والا ہے. کام لوگوں نے جو 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس کے بعد ہم جا کے لیٹ گئے. پھر پتہ نہیں کب طوفان تھم گیا اور سب کچھ صحیح ہو گیا. ہمیں تو نیند آ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا. تو یہ جذبہ ہر انسان میں ہوتا ہے. لیکن کافر کیا ہوتا ہے؟ وہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے وہ فلاں ترکیب کام آ گئے، فلاں بت کام آ گیا، فلاں جھوٹا خدا کام آ گیا. تو اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے لیکفروا بما آتیناہم، کہ ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں. یعنی یہ لوگ جو خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے دیگر خداؤں کو یاد کر رہے ہیں تو وہ ہماری نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. فتمتعوا، تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، لے لو اس دنیا کے مزے کو. دنیا کے مزے تمہارے لیے میں نے مباح کر دیے، چھوڑ دیے تمہارے لیے، کر لو جتنے مزے لے سکتے لے لو. فسوف تعلمون، عنقریب تم جان جاؤ گے کہ حقیقت کیا تھی، کہ خدا ایک ہی تھا. پھر تمہیں جو تعزیانیاں پڑھیں گے اور پھر تمہاری پکڑ ہوگی، پھر تمہیں اندازہ ہوگا. اور اس کے مقابلے میں جو شکر ادا کرتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، نعمت دینے والے کو مان لیتا کہ ہاں اللہ نے دی، تو اس نے رب کا شکر ادا کر لیا ہے. اسی طرح کہ جب بندہ کوئی لباس پہنتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے تو ابھی لباس اس کو پورے جسم پہ نہیں آیا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو بڑے انعام ہے